السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا نظام عدل کیسا ہے. دین اسلام میں انصاف ایک بنیادی مسئلہ ہے. جو آیت کریمہ قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، نہیں مانتا، جو آدمی ہے، جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں. اگر اس آیت کریمہ کو موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ نظام انصاف یا عدالت کا نظام قرآن پاک کے مطابق ہونا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری ایمان ہے. اس لیے کہ مسلمان ہو اور وہ انصاف نہ کرے، مسلمان ہو اور ان کا عدالت کا نظام انصاف پہ مبنی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دین اسلام نے نظام عدالت جو دیا ہے وہ ایسا انصاف ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال دنیا میں کسی اور کی نہیں دی جا سکتی، دی نہیں جا سکتی. اسلام کی تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جو غیر ان مثالوں کو دیتا ہے، انصاف کی مثالیں. دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور کی مثال دی نہیں جا سکتی. اور پھر یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں بڑا انصاف کرتا ہوں یا میں خود اکیلے انصاف کر لوں گا. یہ اجتماعی مسئلہ ہے. انفرادی طور پر انصاف کرنے کی اکیلے خود ہی
یا انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلام اجتماعی نظام کی بات کرتا ہے، اجتماعی نظام کو قبول کرتا ہے، اجتماعی نظام کو فوقیت دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ایک بندہ ظلم کرتا ہے اور طاقتور کہے کہ میں اس سے انصاف لے سکتا ہوں اور خود ہی انصاف کرنا شروع کر دے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر طاقتور تو انصاف لے لے گا، کمزور کیا کرے گا؟ طاقتور اپنے سے کمزور سے انصاف لے لے گا، جب یہ طاقتور ظلم کرے گا اس سے انصاف کون لے گا؟ اس لیے از خود انفرادی طور پر ہر کسی کو اکیلے عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب میں نے چور پکڑا اور میں نے اس کو ہاتھ کاٹ دیے، اس کے میں نے قاتل دیکھا اور میں نے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی ہے۔ اسلام اس انفرادی عمل کو قبول نہیں کرتا، اس سے معاشرہ زیادہ بے انصافی کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے کہ وقت کے خلیفہ ہیں، حکومت ان کی ہے، ان کی ایک زیرہ گم ہو جاتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ فلاں غیر مسلم بازار میں وہ زیرہ بیچ رہا ہے، اور وہ وقت کے قاضی شورے کے پاس حضرت علی جاتے ہیں، خود طاقت بھی رکھتے ہیں، حکمران بھی ہیں، مد مقابل غیر مسلم بھی ہے، اس کو پکڑتے مارتے، زیرہ چھین لیتے، اس کا علاج کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، وقت کے خلیفہ نے نہیں لیا، وقت کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کے گئے کہ میری زیرہ گم ہوئی ہے، فلاں آدمی کے پاس زیرہ وہ بیچ رہا ہے اور وہ زیرہ میری ہے، اور وقت کا قاضی اس کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زیرہ تو میری ہے۔ قاضی صاحب حضرت علی سے کہتے ہیں ہاں جی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زیرہ آپ کی ہے تو گواہ لے کے آؤ۔ حضرت علی اگر نظام انصاف کو ایک طرف کر دیا جائے تو حضرت علی اکیلے ہی ہزاروں لوگوں پہ بھاری ہیں، ان کا سچ بھاری ہے، لیکن دین اسلام اس طرح کا انصاف کہتا ہے، اصول کے مطابق انصاف، دلیل کے مطابق انصاف، برابری کی بنیاد پہ انصاف۔ حضرت علی نے کہا کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے کہ اسے پتا یہ میری زیرہ ہے، اور ان کا غلام تھا غالباً قمبر، یہ غلام گواہ ہے، اسے بھی پتا یہ میری زیرہ ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ وقت کا قاضی، وقت کا جج حضرت علی سے کہتا ہے آپ بھی سچے ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی سچا ہوگا، غلام بھی سچا ہوگا، لیکن دین اسلام نے کچھ اصول وضع کیے انصاف کے، عدل کے۔ دین اسلام اصول جو دیتا ہے اس کے مطابق آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو دو گواہ پیش کرنے ہیں، آپ ایک اپنا بیٹا پیش کر رہے ہیں اور بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ غلام کی گواہی بھی اپنے آقا کے بارے میں معتبر نہیں ہے، اور گواہ لے کے آؤ۔ وقت کا خلیفہ، جرتوں کا بادشاہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کے کہتے ہیں جی اس کے علاوہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ حکومت مسلمانوں کی ہے، مدعی وقت کا خلیفہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ غیر مسلم ہے، اور قاضی فیصلہ کر رہا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں
انصاف جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مدعی 2 گواہ لے کے آئے، حضرت علی کو کہا گیا آپ گواہ پیش نہیں کر سکے جو معتبر ہوں، اس لیے یہ آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ اس غیر مسلم کے حق میں کیا جاتا ہے۔ اس نے زرہ پکڑی اور چلا گیا۔ بعد میں حضرت علی کے پاس آ گیا، ہاتھ جوڑ لیے کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ جس مذہب میں انصاف کرنے کے لیے چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، جس مذہب میں انصاف کرنے کے لیے وقت کے خلیفہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، آپ کے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ خود جو کہہ رہے تھے آپ کی بات ہی بڑی بات تھی، لیکن آپ کے قاضی، آپ کا نظام انصاف ایسا اجلا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، میں جھوٹا تھا، غلط تھا، لیکن اس نظام کے مطابق آپ اپنا دعویٰ سچا نہیں ثابت نہیں کر سکے، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، یہ زیرہ بھی لیجئے اور مجھے کلمہ بھی پڑھائیے، آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ بات کا آغاز میں نے یہ کیا تھا کہ دین اسلام قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، نظام انصاف نافذ کرنے کی بات کرتا ہے کہ نظام انصاف کا ہونا چاہیے، عدل کا نظام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو عرب کا علاقہ تھا، خصوصی طور پر وہاں پر نہ حکومت تھی، نہ کوئی باقاعدہ عدالتی نظام تھا، زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ لوگ خود ہی انصاف لیتے تھے، خود ہی بدلہ لیتے تھے۔ کسی نے کسی کی چوری کر لی تو ان کو پتا چل گیا چور فلاں ہے، تو وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا، چوری کے بدلے میں ان کے چاہے کئی قتل کر دیتا۔ پتا چلتا کہ فلاں نے میرا 1 بندہ مارا ہے، ان کے 10 بندے مار دیے جاتے۔ اس طرح یوں ہوتا کہ جو طاقتور ہوتا وہ بدلہ لے لیا کرتا، اور جو کمزور ہوتا وہ طاقتور سے بدلہ نہ لے پاتا۔ طائف کے قریب ایک بازار لگتا تھا، بازار عکاظ، میلہ سال کے بعد۔ اس میلے پہ بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، اور جو کمزور ہوتے ان کو طاقتور مار کے چلے جایا کرتے۔ تو اس علاقے کے عرب کے بڑے جو لوگ تھے، دانا چودھری، وہ بیٹھے کہ یار یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، میلہ فلاپ ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر ایک پنچایت بنائی چند افراد کی کہ جو یہاں جھگڑا ہوگا اس کا فیصلہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ وہ چونکہ سارے کچھ چند سردار ہوتے، اب وہ فیصلہ بھی کرتے پھر منواتے بھی۔ وہاں پر یوں ہوتا تھا کہ ایک مخصوص قسم کی پنچایت نما عدالت انہوں نے بنائی تھی انصاف کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ سال بھر لوگ جن کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، وہ انتظار کرتا تھا کہ یہ میلہ لگے گا، وہ جو پنچایت بیٹھے گی، میں کمزور جو تھے، غریب جو تھے، وہ اپنا فیصلہ وہاں سے کروایا کرتا ہے۔ مکے کے اندر بھی کوئی عدالت نہیں تھی، تو مکے کے اندر بھی جو باہر سے لوگ آتے تھے ان پہ ظلم کرتے تھے، اور بالخصوص ابو جہل ظلم کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہاں پر بھی ایک پنچایت بنی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو جو تنگ کرے گا اس کے بارے میں یہ والی پنچایت فیصلہ کرے گی۔ اس کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل نے کسی کو تنگ کیا، باہر سے آئے ہوئے مہمان کو، یہ دین اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور باہر جا کے بدنامی ہوتی تھی۔ ابو جہل کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن دیگر سرداروں نے سوچا کہ یہ بڑی بری بات ہے، انہوں نے اس لیے ایک پنچایت بنائی، اور اس کے بعد
یہ ظلم ذرا رک گیا. کسی نہ کسی سطح پر جب کوئی نظام ہوتا ہے نا انصاف کا تو ظلم رکتا ہے, انصاف ملتا ہے. لیکن چونکہ میرا موضوع ہے دین اسلام کیسا انصاف دیتا ہے, اس موضوع پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دین اسلام کے دیے گئے نظام انصاف کے مقابلے میں دنیا کے کسی نظام انصاف کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. آج بھی بات کر رہا ہوں, گو کہ دنیا کے اندر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ اپنے نظام انصاف کی کوئی جھلک تو دکھاؤ. ہو سکتا ہے اس بات پہ میں شرمندہ ہو جاؤں, ہو سکتا ہے اس بات پہ میں اپنی گردن جھکا لوں, ہو سکتا ہے اس بات کا جواب نہ دے سکوں, کیونکہ دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنا دین اسلام کا نظام انصاف رائج ہی نہیں کیا کہیں. دین اسلام کے مطابق جو اسلامی عدالتیں ہیں وہ ان کا قیام کیے ہی نہیں دنیا میں. لیکن اس دعوے میں غلط نہیں ہوں کہ دین اسلام کا جو نظام عدل ہے اس جیسا نظام عدل کسی دنیا کے اور مذہب کے پاس نہیں ہے, دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. دنیا کے اندر جو بڑے مہذب معاشرے ہیں نا, بڑے جدید, دنیا کے اندر جو بڑے ملک ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, جو اپنے آپ کو بڑے پاپولر سمجھتے ہیں, وہاں وہ بھی پتہ کیا کہتے ہیں, بڑا کمال کریں تو کہتے ہیں ہم سستا انصاف دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی انصاف بکتا ہے. دین اسلام انصاف کو بیچتا ہی نہیں ہے. بیچنا تو دور کی بات ہے, دین اسلام یا دین اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ظالموں اور مظلوموں دونوں کو انصاف دیتا ہے خود. سستے مہنگے کی بات ہی نہیں ہے. باقی سارے بیچتے ہیں. جو بڑا انصاف کرتے ہیں نا دنیا میں وہ بھی انصاف بیچتے ہیں. کیوں جی؟ وہاں پر وکیل کرنے پڑتے ہیں نا. دنیا میں کہیں بھی وکیل مفت نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو مفت والا وکیل جو سرکاری حکومتیں دیتی ہیں وہ کام کوئی نہیں کرتے, اور وہ بھی حقیقت میں مفت نہیں ہوتا, ان کو بھی گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے لوگوں کے ٹیکس سے. دنیا میں اگر مفت انصاف کا تصور ہے تو صرف دین اسلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. مفت کے علاوہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. اسلامی نظام انصاف ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو انصاف دیتا ہے. خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کے بارے میں جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے کہ فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلے کرتے نہیں, مانتے نہیں, وہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ کافر ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, تم تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے نبی کو ہر بات میں اپنا فیصلہ کرنے والا قاضی تسلیم نہ کر لو. جو اللہ کے نبی کے فیصلے نہیں مانتا, جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کرتا, نہیں مانتا, نہیں کرواتا, اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے. تفصیل میں جاؤں, واقعات سناؤں تو پھر تو کون کون سے واقعات بتاؤں. ایک ہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جب ہی پہنچے تو سب سے پہلے جب اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا
تو بنیادی طور پر اسلام کا جو نظام عدالت ہے اس کے قیام کی بنیاد رکھتی. مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے اس نظام کو مضبوط کیا. اور اس کا نقطہ عروج پتہ کیا ہے کہ جس وقت قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام غالباً فاطمہ بنت اسد تھا، اور ان کو پتا تھا کہ یہاں پر چوری کی سزا ملے گی، اس عدالت میں سزا ملنی ہے. اب وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں کس طرح ہماری لڑکی بچ جائے سزا سے. قبیلہ بڑا کھاتا پیتا ہے، پیسوں والا ہے، نام ہے ان کا عرب کے اندر. راستے ڈھونڈ رہے ہیں، پتا کیا کہ کس طرح بچت ہو جائے گی. اللہ کے نبی کو کوئی چندہ وندہ دے دیں، کوئی جہاد کے لیے فنڈ دے دیں، کوئی مسجد بنوا دیں. رشوت کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن کوئی کہتے تھے کوئی مالی چٹی پڑ جائے ہمیں اور یہ سزا سے بچ جائیں. کوشش کی، خسر فسر کی لوگوں کے کانوں میں، پتا چلا کہ یہاں پر یہ بات نہیں چلے گی. جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں درہم و دینار کیا چیز ہیں. دنیا کی چیزیں ساری ہیچ ہو جاتی ہیں. اچھا پیسے ویسے نہیں چلیں گے، کوئی سفارش تو چل جائے شاید. انہوں نے، حضور نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. اللہ کے نبی کو دونوں سے باپ بیٹوں سے بڑا پیار تھا نا، کہ دنیا میں ایک ہی منہ بولا بیٹا بنایا زید بن حارثہ کو. انہوں نے اسامہ بن زید سے بات کی کہ یار تو ہی سفارش کر، غلطی ہو گئی، کوئی بچت ہو جائے، کوئی جرمانہ پڑ جائے، ہمیں کوئی اور سزا مل جائے. لیکن چور کی سزا قرآن پاک کیا بتاتا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. یہ سزا چور کی اللہ نے بتائی ہے، اس میں اللہ کے نبی بھی کمی بیشی کر سکتے؟ فیصلہ نہ آتا، پتہ نہ چلتا، کوئی مدعی معاف کر دیتا، الگ بات تھی. لیکن جب فیصلہ اللہ کے رسول کی عدالت میں آ گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ دونوں چونکہ باپ بیٹا اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس سفارش لے کے آئے. قبیلے والے بھی لوگ ہیں، اسامہ بن زید بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ کوئی رستہ نکالیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی قومیں اسی لیے تو تباہ ہو گئی تھیں، برباد ہو گئی تھیں کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے، ان کو چھوڑ دیا جاتا، ان کے لیے راہب رستہ نکال لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہا اسامہ تو سفارش کرنے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سفارش کر رہا ہے. اور سن لو، یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے. اگر یہاں پر آج فاطمہ بنت محمد ہوتی، اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، اس میں بھی اللہ کا قانون نافذ کیا جاتا، حد جاری کی جاتی. اللہ کے نبی نے سفارش مانی. یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ دین اسلام کا نظام عدل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی مال آیا، مال غنیمت وغیرہ، لوگوں کو ٹائم دے دیا کہ فلاں وقت جمع ہو جائے، وہاں پر آپ کے حصے کو وہاں پر تقسیم کر دیا جائے گا.
حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ حضرت عمر کو لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں وہاں جہاں مال پڑا ہوا تھا اس چار دیواری میں چلے گئے۔ ایک آدمی ہاتھ میں رسا لیے ہوئے، لگام ہوتی ہے جانوروں کی، وہ لیے ہوئے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے، جس چار دیواری میں تھے، ٹائم سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر وہاں پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے کہنے لگے جی میرے اس جگہ کوئی سواری مجھے دو، اونٹ دو، کوئی جانور دو، میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس عمل پہ بڑا غصہ آیا، نہ ابھی ٹائم ہوا، ٹائم دیا ہم نے، اور آپس میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، اندر آ گیا، یہ کیسا پاگل ہے۔ اٹھے اور اس سے جو لگام تھی، رسی تھی، پکڑی اور اس کو ایک دے ماری اور کہا چل دوا ہو جا۔ وہ آدمی تو چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بڑے بے چین ہو گئے، بڑے بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہی رسی جو میں نے آپ کو ماری ہے نا، یہ مجھے مارو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ بندہ کہنے لگا جی نہیں میں نہیں مارنی۔ حضرت عمر کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کیسی ریت ڈال رہے ہیں آپ، اس کی غلطی تھی، آپ نے سزا دی، آنے والے جو خلیفے ہیں ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں آپ، لوگ ڈر اتار دیں گے، خوف اتار دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عمر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں یہ میرے خلاف مقدمہ نہ کر دے، اس لیے اس کو کہو کہ یہ مجھ سے بدلہ لے۔ وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نہیں مان رہے۔ بالآخر حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا کہ تم ابو بکر کو کہو میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ جب اس نے یہ کہا تو ابوبکر صدیق کو پھر بھی سکون نہیں مل رہا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دل سے معاف کیا، اور پھر اس کے بدلے میں اپنے حصے سے ایک سواری اسے دی، کچھ سامان دیا اپنے حصے میں سے کہ یہ لے جا اور آئندہ کے لیے بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگنا۔ دین اسلام میں نظام عدل ایسا ہے جو دنیا میں کہیں مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع کے لیے صفیں تیار کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک صحابی سب سے آگے تھا یا پیچھے تھا، آپ نے گزرتے ہوئے اس کے پیٹ میں چھڑی سے تھوڑی سی ٹھوکر کروا کے نا کہا کہ تو سب سیدھی کیوں نہیں کرتا، آگے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آقا علیہ السلام کے قریب آتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے جو چھڑی مجھ کی ہے نا مجھے اس کی بڑی درد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ادھر آ، اس کو ساتھ لگایا، کہا واقعی بڑی درد ہوئی، کہا ہاں، کہا یہ چھڑی پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، کروائی تھی اس کی ٹیس، تو میری قمیض اتری ہوئی تھی، میرا بدن ننگا تھا، آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے قمیض اتار دی، کہہ دو سبحان اللہ، ہائے ہائے، ایسا نظام عدل، ایسا انصاف۔ غلاموں کے ساتھ یہ رویہ، آقا علیہ السلام نے قمیض اتاری، بدن ننگا ہو گیا۔ وہ صحابی آقا علیہ السلام کے کندھے پہ مہر نبوت تھی، وہ آگے بڑھ کے چومتا ہے، ساتھ جسم لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی بدلہ ہو گیا ہے، بس میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں آپ کے جسم سے چمٹ جاؤں، مہر نبوت کا بھوسا لے لوں، آپ کا جسم میرے جسم سے لمس کر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بدلہ لے لو، کہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے خلاف مقدمہ نہ کرنا۔ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کے نبی میں کہاں سوچ سکتا تھا آپ سے بدلہ لینے کا، یہ تو صرف میری چاہت تھی کہ میں آپ کے جسم کو، اور وہ بھی قمیض اترے ہوئے جسم کو، سینے سے لگاؤں،
बहुत साल हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी के असहाब ने मिसालें कायम कर दी, एक नहीं सैकड़ों वाकयात हैं। हजरत उमर निकले और वहां जाके देखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर नजर आए हैं। किधर हो? कहा ये मैंने गालिबन 2-3 घोड़े थे वो लिए, खरीदे हैं, और ये मैंने यहां छोड़े हुए हैं जो सरकारी घोड़े रखने की जगह थी। कहा अब्दुल्ला ये कब लिए हैं आपने? कहा ये 2-3 महीने हो गए, अरसा बताया इतना हो गया। कहा ये इसको पालते यही है, सरकारी खाते में पल रहे हैं? कहा हाँ। कहा अच्छा बड़ा होशियार है तू, कि तू उमर का बेटा है और तूने वो घोड़े लिए हैं और सरकारी जो इस्तेमाल है वहां छोड़ दिए कि ये जो नौकर हैं ये उमर का बेटा समझ के इसको खिलाएं पिलाएंगे भी ज्यादा और मुफ्त में पल जाएंगे और तू महंगे बेच लेगा। चल इन घोड़ों को पकड़, बेच के आ, जितने के घोड़े लिए थे वो पैसे अपने पास रख, इजाफी पैसे बैतुल माल में जमा करवा। ये इंसाफ था। गवर्नर का बेटा अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो उसको बुला के हजरत उमर लोगों के बीच में कहते हैं इसको थप्पड़ मार, बदला ले। हजरत अली का वाकया मैंने अभी आपको सुनाया है। उन लोगों के इंसाफ के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि दीन इस्लाम ने जो इंसाफ का निजाम दिया था ना, महंगे सस्ते वाली बात नहीं है। दिल में यह बात उतार दी थी कि दुनिया में इंसाफ करवा लो तो सही है, नहीं तो अगला इंसाफ बड़ा सख्त है। फमन कान मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। वो इंसाफ जो अल्लाह करेंगे, जो अदालत अल्लाह की अदालत होगी वो बड़ी मुश्किल अदालत है, ऐसी ज़हन साजी करती थी। इसलिए दीन इस्लाम जो निजाम अदल देता है उस निजाम अदल में इंसाफ है। बस छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, काफिर मुस्लिम कोई खाता नहीं है। जब इंसाफ आना है तो फिर इंसाफ होना है, इंसाफ के सिवा फिर कुछ नहीं होना। और ये वाला जो हमारा सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम में तो दूर दूर तक इंसाफ आपको नहीं मिल सकता। जज बिक जाते हैं, अदालतें बिक जाती हैं, वो पैसों पे लिया हुआ वकील बिक जाता है, वो जिसने पैसे लिए थे तुम्हें इंसाफ दिलवाने के वो बिक जाता है। और बड़े दावे ये किए जाते हैं कि जो मुल्क दावे करते हैं कि हम सस्ता इंसाफ देते हैं। दीन इस्लाम में इंसाफ की कीमत ही कोई नहीं है, मुफ्त है, घर की दहलीज पे है, वकीलों के बगैर है, फीसों के बगैर है, किसी जंजाल पूरे के बगैर है, किसी परेशानी के बगैर है, किसी दौड़ धूप के बगैर है, साल हा साल मुकदमे लड़ने के बगैर है। दीन इस्लाम फौरी इंसाफ करता है। दीन इस्लाम के अंदर बड़े वाज़े और सादा से उसूल मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना के भेजा। गालिबन सहाबी थे उसामा बिन जैद थे या कोई दूसरे सहाबी थे, और उनको बताया कि वहां जाके तुम लोगों के फैसले किस तरह किया करोगे। दीन इस्लाम निजाम अदल के लिए फैसले के उसूल जो बताता है, सबसे पहले निजाम अदल के लिए जो कुरान पाक है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का बताया हुआ हुक्म है, सबसे पहला उसूल दीन इस्लाम का यह है कि उसके मुताबिक फैसला करना है।
दीन इस्लाम के मुताबिक फैसला करना है, और यानी कुरान पाक के मुताबिक। और कुरान पाक किसने नाजिल किया है? और अल्लाह के किए फैसले में किसी कमी की कोई गुंजाइश, गलती की गुंजाइश नहीं है। जो लोगों में फैसला करना है कुरान पाक के मुताबिक करना है। अल्लाह के नबी ने भी यही बताया, किया भी यही है। और कुरान पाक की फिर तशरीह कहां से होती है? अल्लाह के नबी की सुन्नत से। उस सहाबी से अल्लाह के नबी ने पूछा, कैसे फैसला करोगे? उसने कहा, जी मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। अगर किताब से फैसला समझ में नहीं आता तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी आपकी सुन्नत को देखूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी सुन्नत में से भी फैसला नजर नहीं आता तो कहा क्यास करूंगा। क्यास क्या होता है? कि एक फैसला कुरान पाक ने कहीं किया, ये फैसला उस फैसले के साथ मुमासलत करता है, आपस में जुड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया उसके साथ मुमासलत करता है, उस फैसले पे क्यास कर लिया जाए। सादा सी मिसाल है, हुजूर के जमाने में गाय होती थी ना, भैंस नहीं थी। गाय हलाल है, तैयब है, पाक है, गोश्त हलाल, उसका दूध पाक, सब कुछ पाक। जब भैंस सामने आई तो भैंस भी पाक है, लेकिन भैंस का तज़किरा ना कुरान पाक में है, ना सुन्नत में है, ना अरब में थी। लेकिन दूध भी पाक है, गोश्त भी पाक है। किस उसूल के तहत? क्यास के तहत। जब क्यास किया तो ये भैंस गाय की नस्ल निकल आई, उसी तरह चारा खाती है, उसी तरह दूध देती है, उसी तरह इसको घर में रखा जाता है पालने के लिए। क्यास करने के बाद पता चला कि ये भैंस गाय की नस्ल में से है। तीसरा उसूल क्या है इंसाफ का? क्यास। और चौथा, कुरान पाक में से ढूंढ रहे थे, समझ नहीं आ रही, मसला नहीं मिल रहा। हुजूर की सुन्नत में देखा, नहीं मसला हल हुआ इसका। फिर क्यास किया कुरान पाक के फैसलों पर और सुन्नत के फैसलों के मुताबिक। वहां भी जरा तजब्जब का शिकार थे लोग। वहां पर चौथा उसूल यह है कि हुजूर की उम्मत फिर जिस मसले पे जमा हो जाए, इससे उसे कहते हैं इजमा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत किसी गलत मसले पे इजमा नहीं करेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी उम्मत ही बहक जाए, भटक जाए, गलत रास्ते पे जमा हो जाए, हो ही नहीं सकता। जिस मसले पे उम्मत जमा हो जाए, उम्मत का इजमा हो जाए, वो मसला हक है, वो फैसला दुरुस्त है। तो दीन इस्लाम जो निज़ाम अदल देता है, उसके लिए ये 4 उसूल हैं फैसला करने के लिए। और काजी और जज के लिए पता क्या शर्तें हैं? बेशुमार है, मैं चंद बताए देता हूं कि जो सबसे पहले है, जो काजी हो, जो जज हो, साहिब इल्म हो, जाहिल ना हो। और साहिब इल्म कौन सा? स्कूलों की डिग्रियों वाला, कॉलेजों की डिग्रियों वाला, जो बिक जाते हैं, जिन्होंने पैसे लगा के डिग्रियां ली होती हैं, वो क्या इंसाफ करेंगे? कई कई लाख रुपया फीसें दे के कॉलेजों में तब जाके वो पढ़ते हैं, फिर जज लगते हैं रिश्वतें देकर। नहीं, काजी और जज इल्म वाला होना चाहिए, और इल्म हो दीन इस्लाम का, और अमल वाला हो, ध्यानतदार हो, मुत्तकी परहेजगार हो। और काजी और जज बुज़दिल ना हो। बुज़दिल काजी और जज नहीं लग सकता, कोई उसे डराएगा, अपने हक में फैसले करवा लेगा। आपके मुल्क में ऐसे होता है, जजों को अगले फोन करते हैं, तेरे बच्चे उठा लेंगे। जज फिर जुल्म के फैसले करते हैं, डर की बुनियाद पर, बुज़दिली की बुनियाद पर। जज और काजी बुज़दिल नहीं होना चाहिए, जुर्रतमंद होना चाहिए, दलेर होना चाहिए। बल्कि हम जब मदरसे में पढ़ते थे तो जब ये जज के बारे में पढ़ रहे थे तो एक चीज ये भी है, वैसे नरम दिल होना अच्छी बात है, रहम दिल होना अच्छी बात है, लेकिन वहां पढ़ा कि काजी और जो जज है वो नरम दिल भी नहीं होना चाहिए, रहम दिल भी नहीं होना चाहिए, कि कहीं रहम दिली इंसाफ के रस्ते में रुकावट न बन जाए। जिस तरह इस्लामी फौजों के सिपा सालार के लिए है कि वो भी कोई बड़ा नरम दिल और रहम दिल नहीं होना चाहिए, वो बहादुर भी हो, सख्त दिल भी हो, उसके सामने लाशों के अंबार लग जाए, उसका दिल न डगमगाए। बिल्कुल इसी तरह इस्लामी अदल के लिए जो जज और काजी हो
وہ بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ. ویسے تو رحم دلی انسان کا خاصہ ہے، صفت ہے، ہونا چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ رحم دل، نرم دل نہیں ہونا چاہیے. خوف تو اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی کا خوف آ جائے اسے. جب صحیح معنوں میں دنیا کے اندر جہاں پر بھی اسلام کا نظام عدل نافذ ہو جائے گا، اللہ کی قسم دنیا کی ساری عدالتیں وہاں ہیچ نظر آئیں گی، کچھ بھی نہیں، ڈرامہ نظر آئے گا. دین اسلام صحیح معنوں میں انسانیت کو نظام عدل دیتا ہے. باقی رہا یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لوگ ساتھ دیتے کوئی نہیں ہے. مولویوں کا ساتھ دو. آپ کو لگتا ہے مولوی کچھ نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ ساری دوڑ دھوپ لگی ہوئی تھی، یہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نہ ووٹ دیتے ہیں، نہ سوت دیتے ہیں، جو کوئی دیتا ہے گالی دیتا ہے. ساری پارٹیاں اپنے اپنے چکر میں تھیں. اللہ کی قسم مولوی اپنے چکر میں تھا. اور مولوی کا چکر کیا ہوتا ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک. باقی اپنے چکر میں تھے، یہ والا جج آئے، یہ والا آئے، یہ نہ آئے. مولانا نے سب کو سمجھایا، وہ یہ آئے یا وہ آئے، اصل نظام کی طرف آؤ. جو ظلم والے قانون تھے ان کو بھی روکا ہے، پارٹیوں کو بھی سمجھایا ہے، لوگوں کو بھی سمجھایا ہے. اور اس کے بیچ میں پاکستان کے اندر ایک لمبا اٹکا ہوا ایک مسئلہ حل بھی کیا ہے، جس پہ بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں. ہم نے بار بار تحریکیں چلائی ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے. اور جس مولوی کو تم نہیں ووٹ دیتے، نہیں ساتھ دیتے، اور جسے موقع ملا ہے اس کی اور شکیں کوئی نہیں. لوگ سمجھتے تھے وہ وزارت مانگے گا، لوگ سمجھتے تھے وہ حکومت کا حصہ بنے گا. اللہ کی قسم مولوی نے کہا کوئی حصہ نہیں، بس یہ 2-3 باتیں مان لو میری. اتنی ہی منوائی جا سکتی تھی. اور مولانا کے کہنے پر، کوشش پر یہ طے ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر قانون تو بن چکا ہے کہ پاکستان میں سود نہیں چلے گا. یہ ہو گیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سود کا نظام اب نہیں چلے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ آئینی ترمیم میں پاس ہو گیا ہے. موقع دیا ہے. منتیں سماجتیں کر رہے تھے جی بینک ہے، نظام ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات ہیں. یہ بھی طے کر دیا کہ 2028 تک ان معاملات کو نمٹا لو. اس کے بعد عملی طور پر بھی پاکستان کے سسٹم میں سود کا نظام نہیں چلے گا. پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، شرعی عدالتوں کے حوالے سے قانون پاس کروایا ہے، مدارس کے حوالے سے کام کیا ہے. دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہم جو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ وقت آئے کہ جب پورے کا پورا دین اسلام یہاں پر نافذ ہو جائے، عدل کے مطابق یہاں پر اسلامی عدالتیں قائم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.